بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہی سلسلہ اللہ کی پہچان، اللہ کی تعریف کے بارے میں وہی سلسلہ ہم جاری رکھیں گے کہ ہم نے رب کو کیسے پہچاننا ہے۔ اللہ کے راستے کو پہچان اور دعوت بھی اللہ ہی کی طرف ہوتی ہے، اللہ کی آیاتوں سے ہی نصیحت کی جاتی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بنی اسرائیل ہے، 43 نمبر آیت سے شروع ہو رہی ہے۔ سبحانہ وتعالی اما یقولون علوا کبیرا۔ سبحانہ، بلند پاک ہے وہ ذات اور بہت بلند ہے، یہ جتنے بھی یہ کہتے ہیں اس سے بھی زیادہ بلند ہے۔ علوا کبیرا، بہت بلند۔ اب جتنا بھی بیان کرتے ہیں، جو فرشتے، جن، انسان، جتنے بھی ہم رب کی پاکیزگی بڑائی کریں، وہ اس سے بھی بڑا ہے۔ تو خدا کے لیے سب سے پہلے تو یہ 99 نام سے رب کو نہ پہچانے، محدود نہ کرے رب کی بات کو۔ رب کی کوئی حد نہیں ہے، یہ ہمارا علم محدود ہے رب کو پہچاننے میں۔ یہ بھی ایک بہت بڑا اپنی جہالت ہے۔ اندھیروں سے نکلیں، جہالت سے نکلیں، روشنی میں آئیں کہ اللہ تعالیٰ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، پاک ہے تیرا رب طاقت والا، عزت والا۔ اس سے جو لوگ بیان کرتے ہیں، اس سے بھی زیادہ ہے رب۔ جو لوگ یہ بیان کرتے ہیں، اس میں انسان، جن، فرشتے، جتنے بھی مخلوقات ہیں جن کا ہمیں پتہ ہے نہیں پتہ، روح ہیں، اللہ تعالیٰ اس سے بھی زیادہ بلند ہے۔ اللہ کی کوئی وسعت نہیں ہے، کوئی حد نہیں ہے، کوئی لمٹ نہیں ہے، لمٹ لیس ہے۔ تسبح له السماوات السبع والارض ومن فیہن، تسبیح بیان کرتی ہے اس کے لیے ساتوں آسمان اور زمین، اور جو کوئی بھی ان ساتوں آسمان اور زمین کے درمیان ہے، سب کے سب اس کی تسبیح کرتے ہیں، اس کی پاکیزگی بیان کرتے ہیں۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ، کوئی بھی ایسی چیز نہیں، إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، مگر اس کی تسبیح کرتی ہے ساتھ حمد کے ساتھ، تعریفوں کے ساتھ۔ وَلَٰكِن لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، لیکن تمہیں سمجھ ہی نہیں ہے، فہم ہی نہیں ہے اس کی تسبیح کی۔ ہم نے واقعی کوئی فہم نہیں ہے۔ رب زدنی علما، مانگے، سوال کریں، سوالی ہم رب کے، فقیر ہیں رب کے، کیونکہ وہ بہت انہ کان حلیما غفورا، بہت تحمل والا، حلیم ہے اور بہت بخشنے والا۔ یہ رب، ہم رب کو پہچاننے کی بات کر رہے ہیں۔ ہر چیز تسبیحات کر رہی ہے اس کی، ایک ایک چیز جو ہمیں خبر ہی نہیں ہے، فہم ہی نہیں ہے۔ اور جب تم وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ، اور جب تم قرآن پڑھتے ہو، بڑے غور طلب بات ہے، سنیں ذرا۔ جعلنا بینک و بین الذین لا یؤمنون بالآخرۃ حجابا مستورا، لمٹ لگا دی خدا نے، کیونکہ خدا جانتا ہے انسان کو کہ یہ ہدایت پر ہے یا کتنا ٹھیک ہے، کتنا کس مٹی سے بنا ہے۔ خدا نے پیدا کیا اس کو، خدا جانتا ہے کہ یہ کتنا سچا ہے، کتنا جھوٹا ہے۔ تو کہتا ہے جب تم قرآن پڑھتے ہو تو تیرے درمیان اور اس شخص کے درمیان جس کو آخرت پہ یقین نہیں آتا، میں ایک پردہ ڈال دیتا ہوں۔ ایک پردہ ہے، رسول کو کہا جا رہا ہے کہ میں نے پردہ ڈال دیا اس کو آخرت پہ یقین نہیں ہے، تو جتنا بھی قرآن پڑھے گا اس کو کوئی سمجھ ہی نہیں آئے گی، کیونکہ کنٹرول، ایمان سب خدا کے ہاتھ میں تھا، ہے اور رہے گا۔ رسول تو آتے ہیں، اپنی ڈیوٹی کر کے چلے جاتے ہیں، میسج دے جاتے ہیں اور خود رب کے پاس چلے جاتے ہیں سرخرو ہو کے۔ ان سے تو نہیں پوچھا جائے گا کہ مجرم کیا کرتے تھے، خدا خود جانتا ہے، سب مجرموں کو خود جانتا ہے، پردہ ڈال دیتا ہے۔
کیونکہ کئی گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ اس قابل ہی نہیں ہوتے کہ خدا ہمیں قبول کر لے. کئی گناہ ہمیں خدا سے بہت دور لے جاتے ہیں سیدھے راستے سے، اور خدا قبول نہیں کرتا ہمیں جب تک ہم توبہ نہ کریں، اللہ کی طرف رجوع نہ کریں، روئیں اللہ سے، گڑ گڑائیں چھپ چھپ کے کہ اللہ ہمیں معافی دے دے. یہ بات جب بھی قرآن پڑھے گا تو اے رسول تو ان کے درمیان اور تیرے درمیان، اور آج بھی جو بھی کوئی پڑھے گا جس کو آخرت پہ یقین نہیں ہوگا، ایک چھپا ہوا پردہ ہوگا. آج بھی کل بھی یہ اللہ کی سنت ہے، میں نے یہی کرنا ہے. خدا کو تو وہ تو پوچھا نہیں جا سکتا. وَلَا يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ، اس سے سوال نہیں کیا جاتا جو وہ کرتا ہے. رب وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً، اور اس کے دل میں بھی پردہ ڈال دیتا ہوں، ان یفقہوہ، کہ وہ اس کو سمجھنے کی صلاحیت ہی ختم کر دیتا ہوں. وفی آذانہم وقرا، اور کانوں میں بھی بوجھ ہو جاتا ہے. خدا دیکھ، عاجزی کریں خدا سے، مانگیں، یہ پردے کھولے رب آپ کے، معافی مانگے، دعا کریں اپنے آپ کی. وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَلُّوا عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا، جب تم ذکر کرتے ہو قرآن میں ایک رب کی، وحدہ. وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ، جب تم ذکر کرتے قرآن میں تو ایک ہی رب کا ذکر ہے. قرآن میں ایک رب کا ذکر کرتے ہو تو یہ منہ پھیر کے تجھ سے نفرت کرتے لگتے ہیں. اور یہی تھا، وَلُّوا عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا، نفرت کرتے پھیر لیتے منہ آپ سے. یہی ہوا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کون محبت کرتا تھا؟ جب انہوں نے اپنا مکے میں قرآن سنانا شروع کیا، کیا تھا؟ صادق اور امین تھے، بڑے ہی طاقت والے تھے وہاں، لیکن خدا نے ان پہ پردہ ڈال دیا تھا. آخرت پہ لوگوں کو یقین نہیں تھا تو خدا نے پردہ ڈال دیا تھا. اور وہ باقی بتوں کو کیسے چھوڑتے، اپنے مذہب کیسے چھوڑتے، پیروں بزرگوں کو کیسے چھوڑتے. وہ جو چل رہے تھے، بڑے بڑے بت بنے ہوئے تھے، ویزیبل بت نہیں تھے. وہ جو نام بن جاتے ہیں نا کہ فلاں ایسا تھا، فلاں ہمارا لیڈر ہے، فلاں، یہ سارے بت ہو جاتے ہیں. انہی کی باتیں شروع ہو جاتی ہیں اور انہی کے قول شروع ہو جاتے ہیں اور ہم انہی کو کوٹ کرتے رہتے ہیں. اور خدا اور یہ کہتے ہیں کہ جب تم قرآن میں ایک اللہ کا ذکر کرتے تھے تو یہ نفرت سے بھاگ جاتے تھے آپ سے. آج بھی یہی ہو رہا ہے، ایک اللہ کا ذکر نہیں ہے. ان کے ساتھ ہزاروں کتابیں اور ہزاروں بزرگ آ چکے ہیں جس کی اللہ نے کوئی دلیل نہیں اتاری. اللہ نے تو کہا کہ یہ ذکر ہے جو میرے ساتھ والوں کا، ھذا ذکر من معیا و ذکر من قبلی. یہ ذکر ہے جو ان کا، جو میرے ساتھ ہے، جو مجھ سے پہلے، یہ پہلے لوگوں کا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور ان سے پہلے. بعد کا تو ذکر ہی نہیں ہے قرآن میں. اور اس لیے کیا کیا پھیل چکا ہے، یہاں تک کہ رسول بھی بن چکے ہیں، کیونکہ قرآن پر کوئی دلیل نہیں اتاری نا. قرآن کوئی ایک بات نکال کے دکھائے قرآن سے کہ بھائی اللہ نے کہا ہے کوئی رسول آئے گا، کہاں لکھا ہے؟ یہاں پہ آپ سب جھوٹے ثابت ہو جاتے ہیں، کیونکہ اللہ تو اپنے کلام سے سچ کرتا ہے. جب اللہ کا کلام ہی نہیں ہے تو آپ بھلے سے مانیں، جو مرضی کلیم کرے، کیا ہوتا ہے؟ جھوٹ ہی رہے گا. تو کہتے ہیں وَلُّوا أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا، ایک اللہ کا ذکر کرنے سے آپ سے نفرت کرتے ہیں. اللہ کہتے ہیں نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَسْتَمِعُونَ بِهِ، ہم خوب جانتے ہیں جب یہ سنتے ہیں اس کے ساتھ. اِذْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ، جب یہ تیری طرف کان رکھتے ہیں، اور جب یہ آپس میں اِذْ هُمْ نَجْوَىٰ، آپس میں جب آپس میں مصلحت کرتے ہیں، تو اس میں ظالم اِذْ يَقُولُ الظَّالِمُونَ، تو اس میں ظالم یہ بھی کہہ اٹھتے ہیں اِن تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَسْحُورًا، تم تو یار ایک سحر کیے ہوئے، جادو کیے ہوئے آدمی کی پیروی کر رہے ہو. اللہ کے رسول کو جادو اور سحر سے کہتے تھے. کان بھی رکھتے تھے آپ کی طرف، بات بھی سنتے تھے، پھر آپس میں جاتے تھے، کیا کہتے تھے؟ یار یہ تو سحر شدہ ہو گیا، سب کو بھول گیا. ایک خدا کو بیعت کرتا ہے.
یہ تو اس پہ شعر ہو گیا ہمارے بزرگوں کا. تو اللہ کہتے ہیں انظر کیف ضربوا لک الامثال، دیکھو تو صحیح کیسے تیرے لیے مثالیں بیان کرتے. فضلوا، تو وہ خود ہی بھٹک گئے، تیری ذات کو تو کوئی فرق نہیں پڑا، وہ خود ہی بھٹک گئے. فلا یستطیعون السبیل، اب وہ راستے کی استطاعت بھی نہیں رکھیں گے، اللہ کے راستے کی استطاعت نہیں رکھیں گے. فضلوا، بس وہ بھٹک گئے راستے سے. فلا یستطیعون، اور اب وہ نہیں استطاعت، وہ نہیں پا سکیں گے راہ. خدا نے ختم کر دی ان کی بات، سارا خدا کنٹرول کر رہے ہیں. اور یہی ہم سننا چاہتے ہیں، یہی سمجھنا چاہتے ہیں کہ خدا کے کنٹرول میں آج بھی، خدا آج بھی بیٹھا ہوا ہے ہدایت دینے کے لیے، خدا آج بھی سکھا رہا ہے، خدا آپ بھی آپ کو ہدایت دینا چاہ رہا ہے. آپ قدم بڑھائیں اپنے رب کی طرف. اپنی سب سے پہلا قدم یہ ہوتا ہے کہ آپ توبہ کرتے ہیں کہ خدا میں نے بہت تیری نافرمانیاں کی ہیں، اب میں تیری کلام، تیرے آرڈر سنوں گا. تیرا قانون کی کتاب میرے پاس آئی ہوئی ہے، میری زندگی گزارنے کی آئی ہوئی ہے، اور میں اس سے اندھا ہوں. شیطان نے مجھ سے یہ کتاب چھین لی ہے. شیطان کا کیا زور چلتا ہے، ہم نے خود ہی چھوڑ دی. بلیم ہم کرتے ہیں تو شیطان اور ہم دونوں. جو بھی شیطان کی بات مانے گا تو یہ تو نہیں بلیم کرتے یہ اس نے مجھے سکھایا، نہیں، آپ کی اپنی غلطی ہے. یہ بڑی بیوٹی ہے کہ آپ کی اپنی غلطی ہے، کیونکہ خدا نے کہہ دیا علیکم انفسکم، تم اپنے ذمہ دار ہو، تمہیں کوئی گمراہ نہیں کر سکتا. اگر تم ہدایت پاؤ، ہدایت پاؤ، آ جاؤ. یہ خدا کی ایک خوبصورت ایک بستی کی مثال بیان کرتا ہے کہ کیسے ایک خوبصورت بستی ہوتی ہے، گاؤں ہوتا ہے، شہر ہوتے ہیں، ملک ہوتا ہے، کیسے تباہی کی طرف چلا جاتا ہے. یہ سورہ نحل ہے 112 آیات 112. وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً. اللہ ایک بیان کرتا ہے مثال ایک گاؤں کی، ایک بستی کی، ایک شہر کی، ایک ملک کی، کچھ بھی کہہ لیں، جو امن میں تھی، اطمینان میں تھی، پیس تھا اور چین، آرام، سکون تھا وہاں. یاتیھا رزقھا رغداً من کل مکان، اور آتا تھا رزق ان کے پاس ہر طرف سے، ہر جگہ سے رزق کی بہتات تھی. تو فکفرت بانعم اللہ، انہوں نے اللہ کی نعمتوں کا کفر کیا، اللہ کو پس پشتات دی اور آہستہ آہستہ خواہشوں کے پیچھے پڑ گئے. ناشکری خدا کی نافرمانی کو کہتے ہیں، شکر گزاری اللہ کی اطاعت کو کہتے ہیں. یار مجھے رب نے اتنا کچھ دیا، میں کیوں رب کی نافرمانی کروں گا؟ وہ کسی وقت مجھ سے چھین لے گا. Why would I disobey my Lord؟ اگر غلطی ہو بھی جائے تو یا اللہ مجھے معاف کر دے فوراً، اس سے پہلے کہ مجھ پہ سزا آ جائے، میں پکڑا جاؤں. That's too late. I have delayed. بہت زیادہ دیر ہو چکی ہوتی ہے، پھر آپ پھنس چکے ہوتے ہیں. اس عذاب سے آنے سے پہلے فوراً اپنی اصلاح کر لیں، ٹھیک کر لیں، اللہ کے راستے پہ چڑھ جائیں، چھوڑ دیں سارے راستے، اپنے گناہ چھوڑ دیں. فکفرت بانعم اللہ، تو اللہ کی نعمتوں کی ناشکری ہو جاتی ہے جب خدا کی نافرمانی ہوتی ہے. تو اللہ کہتے ہیں فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ، تو اللہ نے ان کو چھکا دیا، اللہ نے ٹیسٹ کرا دیا ان کو لباس بھوک کا اور خوف کا. ہوئے یہی ہے، آج بھی یہی ہے، بھوک اور خوف. بما کانوا یصنعون، اس لیے کہ جو کرتے ہیں، جو جیسے اعمال ہیں، اپنے اعمال کی وجہ سے بھوک اور خوف میں مبتلا ہو گئے. یہ بات پلیز، خدا کی ڈس اوبیڈینس اپنے اوپر بہت بڑا ظلم ہے، اور ہم ہیں اس ظلم، ہم عذاب میں مبتلا ہیں. رجس اور غضب خدا کا پڑ چکا ہے. ہر انسان نے اپنی اصلاح کرنی ہے. فلاں کر رہا ہے، نہیں وہ کر رہا ہے تو میں بھی کروں گا، نہیں، وہ عذاب میں ہے، آپ کو پتہ بھی نہیں ہوگا.
آپ کیوں جائیں گے عذاب میں؟ اپنی انڈیویجولی فوراً اصلاح کرنی شروع کر دیں، توبہ کرنی شروع کر دیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْهُمْ، آیا ان کے پاس رسول انہی میں سے، اسی قوم سے، اللہ لسان قوم ہے، اب اللہ اس کے قوم کی زبان پہ آتا ہے رسول، انہی میں رسول آیا، لیکن ریجیکٹ کر دیا اس نے ان کو۔ یہی قوموں کی عادت رہی ہے کہ رسول کو ریجیکٹ کرتے ہیں، they don't listen to him، کیونکہ وہ ایک اللہ کا ذکر کرتا ہے، اللہ کے راستے کی طرف دعوت ہے۔ راستے تو بڑے چل رہے ہوتے ہیں آپس میں، یہاں تک کہ لڑ رہے ہوتے ہیں آپس میں، اور پتہ بھی نہیں چل رہا ہوتا، اور وہ اپنے آپ کو بڑے خوبصورت سمجھ، ہم بڑے اچھے کام کر رہے ہیں۔ یہ الگ ٹاپک ہے، میں دوسری بات اس کے بارے میں تفصیل سے بات کروں گا کسی اور وقت۔ تو فَكَذَّبُوهُ، اس کو ریجیکٹ کرتے ہیں، فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ، اللہ ان کو پکڑ لے، آتا ہے ان کے اوپر عذاب، تکلیف، مصیبتیں، اور وَهُمْ ظَالِمُونَ، اور یہی ظالم ہے، اللہ کے نافرمان ہیں، اللہ کے قانون کو توڑنے والے، اللہ کو پس پش ڈال دیتے، کوئی پرواہ نہیں، کوئی خوف نہیں، بے خوفی، تکبر اللہ کی بات سے، اپنے آپ کو بڑا سمجھنا خدا کی بات سے، کہ بھئی میں کیوں کروں، میرا کیا کام اللہ کے آگے جھکنے سے، اسی کو تکبر کہتے ہیں۔ تو کیا ہوتا ہے؟ بیکاز عذاب آتا ہے، تکلیف آتی ہے، خوف اور غم میں پھنس جاتے ہیں، ٹینشن۔ فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا، پس کھاؤ جو اللہ نے تمہیں رزق دیا حلال اور پاک، ستھرا چیز کھاؤ، ستھری چیز، زمین پہ گر جا مت اٹھاؤ، یہ سب سے بڑا جھوٹ ہے، گر جاؤ تو پھونک مارو تو صاف ہو جاتا ہے، یہ کہاں سے؟ دیکھیں کتنا بڑا جھوٹ، کتنا بڑا آپ کو جھوٹ سکھایا جاتا ہے۔ فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا، ایک رزق حلال بھی ہونا چاہیے اور پاکیزہ بھی ہونا چاہیے، صاف ستھرا۔ اگر وہ زمین پہ تھوڑا سا بھی ٹچ کر گیا وہ گندا ہے، طیب نہیں ہے، گندا ہو چکا ہے، مٹی لگ چکی ہے اس کو، کتنے گندگی لگ چکی ہے، خدا نے منع فرمایا آپ کو، اور آپ کو کہتے ہیں نہیں رسول ایسے کرتے تھے اور یہ کرتے تھے، یا کہاں کہا ہے یار؟ خدا تو کہ حلال طیب، یہی انہی کے منہ سے نکلا، وہ ہمیں سکھا رہے ہیں، ان کو سکھایا گیا اور ہمیں بھی سکھایا گیا یہی، وہ اپنی طرف سے جھوٹ بہت تھوڑی باندھیں گے، حلال طیب، گندی چیز کو بالکل نہیں کھانی، اور گندی چیز ہو جائے تو گندی ہو جاتی ہے۔ وَاشْكُرُوا نعمت اللہ، شکر گزاری کرو اللہ کی نعمتوں کا، اللہ کی فرمانبرداری کرو، غیرت پکڑو اپنے رب کی ذات پہ، اتنا کچھ دیا ہے اور تم اکڑ کے آتے ہو کہ نہیں یار، خدا کی نافرمانی سے، خدا سے پنگا لے رہے ہو، ہارو گے تم، نقصان، پریشان، غم، کہ اللہ کی نعمتوں کا نشہ، اللہ کی ذات کو تو کوئی فرق نہیں پڑتا، اللہ تو آپ کو بتا رہا ہے کہ دیکھو تمہارے لیے یہ بہتر ہے، میری اوبیڈینس میں آؤ، میری شکر گزاری میں آؤ، میری اطاعت میں آؤ، میں ہوں سب کچھ کرنے والا، رزق بھی میں دیتا ہوں، صحت بھی میں دیتا ہوں، زندگی موت بھی میں دیتا ہوں، دنیا میں بھی رکھتا ہوں اور آخرت بھی میرے کنٹرول میں ہے۔ تو اللہ کی نعمتوں کی شکر گزاری ہو جاؤ، اللہ کی اطاعت کرو، یہ شکر ہے اللہ کے، تقوی اختیار کرو اللہ کا۔ ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم اسی کے غلام ہو، کسی اور کی غلامی میں نہیں ہو، ایک رب کی غلامی میں ہو، تو پھر اللہ کا شکر ادا کرو نعمتوں کا، اور گندی چیزیں مت کھاؤ، گندی چیزیں بالکل مت کھاؤ، اور نہ کسی کو گندی چیزیں کھلاؤ، گندی اللہ نے حرام کیا، یہ حلالاً طیباً، ایک جو حلال چیز ہے، جو حلال جانور ہیں وہ، اس کے بعد وہ پاکیزہ بھی ہونا چاہیے، یہ نہیں کہ گندا ہو، کوئی بھی چیز پاکیزہ ہو۔ یہ ٹاپک ہم جاری رکھیں گے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، اور ہماری آخری پکار یہ ہے کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنے والا